الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اللہ کریم اس مقدس مہینے کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں دیگر مہینوں کی نسبت ہمیں زیادہ اوقات ملتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں ہم اپنی دوسری ذمہ داریوں سے یا تو سبکدوش ہو جاتے ہیں یا پھر دوسری ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہے، لہٰذا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنی پسندیدہ عنوانات کا جو ہے بالاستیاب مطالعہ کر سکیں، اس عنوان پر لکھی گئی کتابوں کو ہم بالاستیاب پڑھ سکیں۔ چونکہ علماء کرام اور ائمہ کرام اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اور اپنے حالات کے اعتبار سے وہ بھی مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، مختلف عنوانات پر لکھی گئی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ناچیز کی جہاں دوسری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہیں پر یہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرے اور اس سے کچھ خاص باتوں کو اخذ کر سکے۔ یوں تو اردو زبان میں لکھی گئی درجنوں تفسیریں مارکیٹ میں بڑی آسانی سے دستیاب ہیں، لیکن جن تفاسیر تک ناچیز کی رسائی ہو سکی ہے، ان میں دو تفسیریں ایسی ہیں جس سے کافی متاثر ہے اور اس کو کثرت سے یہ ناچیز پڑھتا بھی ہے اور پڑھنا چاہتا بھی ہے۔ اس میں ایک تفسیر حکیم الامت مسیحی اہل سنت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی تفسیر نعیمی ہے۔ اس تفسیر میں جس انداز میں نکات بیان کیے گئے ہیں اور احقاق حق کو کیا گیا ہے اور رد بطلان کو جس خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے، یہی وہ خوبیاں اس تفسیر کی ہیں جو مجھے بہت متاثر کرتی ہیں۔ دوسری تفسیر ضیاء امت حضرت علامہ پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، تفسیر ضیاء القرآن۔ یہ تفسیر بھی ناچیز کو بہت متاثر کرتی ہے، کیونکہ اس تفسیر میں اختصار اور جامعیت کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ بالخصوص اس تفسیر میں اردو زبان و ادب کی جو چاشنی اور جو مٹھاس ہے، یہ بہت متاثر کن ہے، اور آج شب میں اسی تفسیر کے حوالے سے سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہا تھا، اور اس سورہ کی تفسیر اور اس کے مضامین کے ضمن میں حضرت علامہ پیر کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا خوبصورت نظریہ دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنے احباب کے حوالے کر دوں اور ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دوں۔ وہ بات یہ ہے کہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو عقیدہ توحید کو پیش کرنے میں وہ اس بات کو بھول جاتا ہے
کہ عقیدہ توحید کے پیشکش کا انداز کیا ہونا چاہیے اور عقیدہ توحید کو پیش کرنے کے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو پیش کرتے کرتے وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ عقیدہ رسالت و نبوت کے منافی اور خلاف بھی بہت ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ پیشکش، یہ نظریہ اور یہ سوچ قرآنی انداز، قرآنی اسلوب کے سراسر منافی ہے، اور اس طور پر کہ اسلام کے ابتدائی مرحلوں کو دیکھا جائے تو اسلام نے جب عقیدہ توحید کو سامنے رکھا تو اس نظریے کے منافی جو سب سے بڑا نظریہ تھا وہ عیسائیوں کا نظریہ تھا، اور اس عقیدے کے آڑے جو نظریہ آ سکتا تھا یا آیا وہ عیسائیوں کا ہی نظریہ تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عیسائی حضرات سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، یا یوں کہہ لے کہ ان کا جو نظریہ ہے تین خدا ماننے کا، اس میں سے ایک خدا سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو مانتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کی جرات تو یہ تھی کہ وہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ خدا کی بیوی تصور کرتے تھے اور اس نظریے پہ وہ قائم تھے، اور یہ جو نظریہ تھا یہ عقیدہ توحید کے سراسر منافی تھا۔ لہٰذا اسلام کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی عقیدہ توحید کو پیش کرتے وقت کہ اس نظریے کو کیسے باطل کیا جائے، اس نظریے کو کیسے رد کیا جائے، اور صحیح اور درست جو نظریہ ہے وہ کیسے ان کے سامنے رکھا جائے۔ لیکن دیکھیں کہ ایسے مرحلے اور ایسے حالات میں بھی جب اسلام نے عقیدہ توحید کو پیش کیا تو کہیں بھی سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی توہین نہیں کی گئی، نہ ان کی شان میں کوئی تنقیص کے الفاظ استعمال کیے گئے، نہ ہی ان کی شان کو گھٹایا گیا، نہ ہی ان کی شان عالی مرتبت میں بیجا الفاظ استعمال کیے گئے، بلکہ عالم تو یہ ہے کہ قرآن نے عقیدہ توحید کو پیش کرتے وقت اس غلط نظریے کی موجودگی میں بھی سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی شان کو پیش کیا، ان کے معجزات کو پیش کیا، خرق عادات پیدائش کے مرحلوں کو بیان کیا، ان کے جو محیر العقول معجزات تھے اس کو سامنے رکھا اور بیان کیا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اندھوں کو بینائی عطا کرتے ہیں، وہ اللہ کی دی گئی طاقت و قوت سے وہ لوگوں کے حالات سے آگاہ ہیں، لوگ گھروں میں کیا کرتے ہیں اس سے بھی باخبر ہیں۔ گویا کہ اسلام عقیدہ توحید کو پیش کرتے وقت بھی عیسیٰ روح اللہ کے کمالات اور معجزات کو بیان کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ توحید کو پیش کرتے وقت انبیاء کی شان کو بیان کرنا، ان کی عظمت کو بیان کرنا، ان کے کمالات و معجزات کو بیان کرنا، یہ عقیدہ توحید کے منافی نہیں بلکہ عقیدہ توحید کے پیشکش میں معاون ہے۔ اب اس قرآنی اسلوب اور نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے زمانے کے بعض فرقوں کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے جو عقیدہ توحید کو پیش کرتے وقت ان لوگوں پر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام سے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، اپنی گفتگو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پیش کرتے ہیں، آپ کے شان کو پیش کرتے ہیں، آپ کے عالی مرتبت درجات کو پیش کرتے ہیں،
اور وہ لوگ جو عقیدہ توحید کو پیش کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی کمال کا انکار کیا جائے، آپ کے شان کو کم کیا جائے، تو شاید کہ عقیدہ توحید کو بھرپور انداز میں پیش کر سکیں گے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ نظریہ کہ عقیدہ توحید کو پیش کرتے وقت حضور کی عظمت کو گھٹایا جائے، آپ کی شان کو گھٹایا جائے، یہ قرآنی اسلوب کے سراسر خلاف ہے۔ اگر نبی کی توہین کر کے ہی، اگر نبی کی عظمت کو گھٹا کر کے ہی عقیدہ توحید کو پیش کرنا کمال ہوتا تو قرآن جو عقیدہ توحید کا سب سے بڑا داعی و مبلغ ہے، وہ کبھی بھی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی عظمت کو، ان کے معجزات کو، ان کے کمالات کو، ان کے خرق عادات شے کو پیش نہ کرتا۔ اور اگر قرآن کریم نے عقیدہ توحید کو پیش کرنے کے وقت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی عظمت کو، آپ کی شان کو، آپ کے معجزات کو پیش کیا ہے، تو اس بات کو مان لینا چاہیے کہ عقیدہ توحید کے فروغ کا سب سے خوبصورت نظریہ اور قرآنی نظریہ اور قرآنی اسلوب یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بھی پیش کیا جائے، آپ کے معجزات کو پیش کیا جائے، آپ کے کمالات کو پیش کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔